السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یابت من الضعف فقال لی فاطمۃ ائتنی بالکساء الیمانی وغطنی بہ. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فأتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ فصرت انظر الیہ وجہہ یطلع نورا کأنہ القمر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ وقلت وعلیک السلام یا ولدی وقرۃ عینی. فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فقبل الحسن نحو الکساء. وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتذن لی ان ادخل معک تحت ھذا الکساء. قال وعلیک السلام یا ولدی قد اذنت لک فدخل الحسن علیہ السلام امہ تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ وقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. قلت نعم یا بنی ان جدک وخاک تحت الکساء فقبل الحسین علیہ السلام نحو الکساء. وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتذن لی ان ادخل معک تحت ھذا الکساء. قال وعلیک السلام یا ولدی قد اذنت لک فدخل الحسین علیہ السلام امہ تحت الکساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فما كانت الا ساعة وإذا بالحسنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابن ام رسول اللہ. فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن ام رسول اللہ. فقلت نعم حاولت تحت الکساء فقبل علی علیہ السلام نحو الکساء. وقال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتذن لی ان ادخل معکم تحت ھذا الکساء. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا ولی اللہ یا علی قد اذنت لک فدخل علی علیہ السلام امہ تحت الکساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ثم اقبلت فاطمۃ سلام اللہ علیہا نحو الکساء وقالت السلام علیک یا ابتاہ السلام علیک یا رسول اللہ اتذن لی ان ادخل معکم تحت ھذا الکساء. فقال وعلیک السلام بعزتی ویا قرۃ عینی یا فاطمۃ قد اذنت لک فدخلت فاطمۃ امہ تحت الکساء. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فلما اكتملوا جميعا تحت الکساء قال اللہ تعالی یا ملائکتی وسکان السماوات وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مہدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلک یسری
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا رب أتسنو أهبط على الأرض ليكن سادسا قال الله تعالى إنما قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فلتأذن لي أنت يا رسول الله قال إنما قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذ والله فزنا وفازت شيعتنا رب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نزيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهمون الله وفرج الله همه ولا مغمون الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمتنا تسعة من ولد الحسين عليه السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي وللوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم سب تیری گنہگار مخلوق ہے اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہمارا خالق ہے. پروردگار جو زمین کے نیچے ہے اور جو زمین کے اوپر ہے اور جو تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم سب کو تیری رحم و کرم اور معافی کے دامن میں چھپا لے. پروردگار کرونا کی بیماری کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ، تیری مخلوق کا دامن تیری
بخشش اور خوشیوں سے بھر دے الہی آمین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے کس پہ رونے والوں کا ہدیہ قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسہ قبول ہو صفِ غم بچھا کر یہ مانگی دعا بی بی قبول کرے صفِ غم بچھا کر یہ مانگی دعا بی بی قبول کرے یہ مجلس یہ ماتم یہ اشک عزا بی بی قبول کرے صفِ غم بچھا کر یہ مانگی دعا بی بی قبول کرے غم شہر میں سب کچھ لٹاتے رہے غریبی میں بھی ہم مناتے رہے ہے سے بھی تنگ دست اہل عزا تبرک میں پانی پلاتے رہے تبرک جو بانٹا تو بس یہ کہا بی بی قبول کرے صفِ غم بچھا کر یہ مانگی دعا بی بی قبول کرے بچھایا ہے جب گھر میں فرش عزا سجایا عزا خانہ شبیر کا علم نصب کرتے ہوئے میری ماں بہاتی تھی آنکھوں سے اشک عزا اور اس کے لبوں پر تھی بس ایک صدا بی بی قبول کرے صفِ غم بچھا کر یہ مانگی دعا بی بی قبول کرے سلامت رہے پر مہن ماتمی خمازن یہ زنجیر انماتمی کبھی خاک اڑاتے ہیں روتے ہوئے یہ کہتے ہیں خونی بدن ماتمی لہو کا یہ پرسہ جو ہم نے دیا بی بی قبول کرے صفِ غم بچھا کر یہ مانگی دعا بی بی قبول کرے یہ ہے عشق شبیر کی ایک دلیل سجائے علم یا بنائے سبیلوں پہ لکھ کر سکینہ کا نام عقیدت کو کرتے ہیں اپنا وکیل پلاتے ہیں پانی کر کے دعا بی بی قبول کرے صفِ غم بچھا کر یہ مانگی دعا بی بی قبول کرے یہ سوز و سلام اور یہ مرثیہ یہ سینہ زنی اور آہو بکا
مصائب کا اظہار کرتے ہوئے لٹے گھر کا بیوی کو پرسا دیا. یہ جملہ ہمیشہ لبوں پر رہا، بیوی قبول کرے. صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بیوی قبول کرے. شبیہ علم اور تابوت پر کبھی ذوالجنا پر ہوئے نوح گر. کسی حال میں بھی ہو اہل عزا، نہ رکنے دیا مجلسوں کا سفر. نہیں کر سکے حق کے گریہ ادا، بیوی قبول کرے. صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بیوی قبول کرے. وہ مولا مائے ہے ایک صاحباں، ملے جن کی آغوش میں نوح خان. جو بچوں کو سخا بناتی رہی، سجائے ہوئے با وفا کا نشان. یہ ان کی عقیدت، یہ طرز وفا، بیوی قبول کرے. صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بیوی قبول کرے. وہ پرغم مزادار وہ ماتمی، یہ پرغم مزادار ماتمی. نہیں جا سکے کربلا جو کبھی، بقا چار لوگوں میں کی مجلس امام زمانہ سے فریاد کی. یہ ذکر شہنشاہ ہے کرب و بلا، بیوی قبول کرے. صفے غم بچھا کر یہ مانگے دعا، بیوی قبول کرے. یہ مجلس، یہ ماتم، یہ اشک عزا، بیوی قبول کرے. صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی، کہ وعدگاہ میں فوج سے شہید آئی. رسید آتے صغرا کے گھر میں عید آئی. تپے کوہن گئی اور طاقتیں، تپے کوہن گئی اور طاقتیں جدید آئی. ملال دور ہوا عشق کے قرینے سے، نبض سے غم دل سے درد، نبض سے غم دل سے درد سینے سے. یہ کہہ کہ مادرے عباس کو لیا ہمراہ، محمد حنفی کے گھر آئی دختر شاہ. وہ منتظر تھے لیے نام شہزی جان. سلام کرتے کہنے لگے، سلام کرتے کہنے لگے، بنا لو اب سناؤ امام غریب کا نامہ. پڑھو مریض کے آگے طبیب، پڑھو مریض کے آگے طبیب کا نامہ. یہ کہ فاطمہ
صغرا سے تب یہ بادی دیتا لکھا ہے باپ نے تم کو کہ میری دعا کے بعد ہوا معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرح سے پیدا خلق صدمہ ہے رنجو ملال صغرا ادو کے نرغ میں صحرا کلال ادو کے نرغ میں صحرا کلال ہے صغرا رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران تمہارے بعد ہوئی تین دے بابا جان شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروز حمزنت فاتحہ بروئے حمزنت فاتحہ کتاب و دوا تمام تڑپے رات ہوئی ہمارے گھر میں نائی دے شبے ہمارے گھر میں نائی دے شبے برات ہوئی تو گئی دن عید فطر کا آیا گھر آن کر مجھے ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بولی کے دی میں ہم کوئی یہ بولی کے دی میں ہم یہ پایا ارے خوش تھا مگر میرے لب نالے تھے سفر میں سب میری دی کے دے سفر میں سب میری دی کے دینے والے تھے نظر میں پھرتائے پھر عید گلستانہ وہ عیدگاہ میں اکبر کا دوم سے جانا بہنے کے واسطے میوے خرید کر لانا وہ اماں بانو کا ہردم گلے وہ اماں بانو کا ہردم گلے سے لپٹانا بھیج بغل کی جس سے ہوتی ہوں بہن سکینہ کو میں یاد کر بہن سکینہ کو میں بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں بسلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبد المؤيد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلام اللہ علی طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر ویمنہ رزق الورا وثبتت الارض والسماء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات صلی علی محمد وعلیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، خدا بندہ آزاداری اور آزاداروں کی حفاظت فرمانا، اس وبائی امراض سے پوری تمام بشریت کو نجات عنایت فرمانا. خدا بند کریم تمام دشمنی طاقتوں کو انہی کی طرف واپس پلٹنا نصیب فرمانا. مذہب جعفر کو زور قوت عنایت فرمانا. پروردگار عالم جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کے لیے بہترین ذرائع نصیب فرمانا. خدا بندہ جو لا ولد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمانا. دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے خوشنود فرمانا. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار عالم ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے عوض جو ثواب ملے وہ مرحوم حسین علی لالانی، مرحوم حیدر علی لالانی، مرحومہ خیر النساء لالانی، مرحوم شبیر علی لالانی، مرحوم کاظم علی لالانی، مرحوم غلام رضا مرچنٹ، مرحومہ کبرا بین بنت جیوراج اساریہ، مرحوم مختار مرچنٹ، مرحوم سلیمان عباس اور مرحومہ سیدہ فاطمہ رضوی کی ارواح کو ملے. خدا بندہ پروردگار عالم انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا. خدا بندہ ان کی جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں انہیں دنیا میں کی ہیں، پروردگار عالم ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمانا. خدا بندہ قیامت کے میدان میں انہیں سرخرو فرمانا، ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دینا اور ہم سب کی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا. ایک باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز گفتگو سے پہلے انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات تو 3 سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن اس سال بھی ہونا ممکن تھی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی آ جا نہیں سکا. انشاءاللہ تعالی بہر صورت مومن کی محبت ہمیشہ اس کے دل میں اجاگر رہا کرتی ہے. آغاز گفتگو کرتے ہیں قرآن مجید کے سورہ مبارک سے تاکہ اس کے فوائد سے ہم فائدہ اٹھائیں. سورہ مبارک حمد، شروعات سورہ فاتحہ سے.
سورہ مبارک حمد کے اگر کسی شخص کو چھینک آئے اور اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کرے اور اس کو اپنے منہ پر ملے تو سر اور آنکھ کے درد سے محفوظ رہے گا. یعنی ایک فائدہ یہ ہے. ایک اور چیز بچوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی اس سورہ کو شیشے کے برتن یعنی جو ٹرانسپیرنٹ کانچ ہوتی ہے شیشے کے برتن میں زعفران سے لکھ کر عرق گلاب سے دھو کر اسے شیشے کی بوتل میں محفوظ کرے، اور اگر جس کا حافظہ یعنی کمزور ہوتا ہے یعنی جو ویک ہوتے ہیں یا جن کی مطلب میموری اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں اگر اس کو یا اس بچے کو 7 دن تک یہ عرق متواتر پلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی کند ذہنی جاتی رہے گی اور اس کا قوت حافظہ قوی سے قوی تر ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس پروردگار عالم نے بشریت کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا، زیور عقل سے آراستہ کیا، اور اسی زیور عقل سے انسان نے حق اور باطل کے راستے کو پہچاننا ہے. چونکہ ہمارے سلسلہ کلام کی دوسری مجلس زینبیہ کی کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب اسی جوش و خروش کے ساتھ سن رہی ہوں گی، اسی جوش و خروش کے ساتھ ہمیں عزاداری حسین کو بپا بھی کرنا ہے. اس لیے کہ جہاں انسان بیٹھ جائے، ہم نے پہلی مجلس میں بتایا، جہاں انسان بیٹھ جائے وہی وہ عزا خانہ حسین ہو جایا کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان مجالس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کو تازہ کریں، ہم اپنی ارواحوں کو دوبارہ اجاگر کریں. اور انشاءاللہ کل جو ہماری گفتگو تھی کہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی کہ دیکھو خداوند کریم قرآن مجید کی سورہ مبارک لقمان کی آیت جو بھی ہم نے تلاوت کی، یا بنیا انھا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. کیا فرماتا ہے پروردگار عالم؟ اے میرے بیٹے، دیکھیں انداز گفتگو دیکھیے قرآن مجید کا، اے میرے بیٹے اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر بھی وہ کسی سخت چٹان کے اندر ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً روز قیامت لے کر آئے گا اس کے لیے حساب کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نرم خوبی ہے اور صاحب خبر بھی ہے. یعنی خداوند کریم یہ دیکھیے انداز گفتگو سکھایا جا رہا ہے، کمیونیکیشن کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرے تو کس طرح سے پیار اور لطف و محبت کے ساتھ. لیکن یہاں پر جو ہمارے قابل ذکر نکتہ ہے کہ دیکھو خداوند کریم کہتا ہے کہ اگر سخت ترین چٹانوں یعنی راکس کے اندر بھی کوئی نیکی چھپی ہوگی، کوئی نیکی اگر ہوگی تو خداوند کریم قیامت کے میدان میں اسے ظاہر کر دے گا، اسے لے کر آئے گا. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں بعض اوقات ہم سے کچھ غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ انسان نیکی کرتے وقت ریاکاری کا شکار ہو جایا کرتا ہے. بعض اوقات انسان جو ہے شو آف دکھاوے کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس نیکی کو کسی نے نہیں دیکھا تو میری پریس کیسے ہوگی، میری حمد کیسے کی جائے گی، لوگ میری تعریفیں کیسے کریں گے. لیکن اگر کوئی قرآن مجید کے ضابطے کو پڑھ لے، اس روح کو پڑھ لے، اس نقطے کو پڑھ لے کہ اگر تم نے نیکیاں کی ہیں تو اس نیکی کو خداوند کریم ضرور ضرور سامنے لے کر آئے گا، بھلے ہی اس دنیا میں نہ لے لیکن کہتے ہیں قیامت کے دن اس کی وہ نیکی کو خداوند کریم بہترین ذریعے سے بہترین طریقے سے اس کا اجر بھی دے گا اور لوگوں کے سامنے اس کو بتائے گا بھی. تو اب ہمارا اور آپ کا یہاں پر کیا کام ہے؟ چونکہ پہلی مجلس میں ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا اباؤٹ نماز، جو نماز کے متعلق ہمیں بات کرنی تھی، لیکن بات میں یہ ذکر ہوا کہ نماز سے پہلے جو سب سے بہترین عمل ہے، جو سب سے بہتر عمل قرار دیا کہ نماز سے پہلے انسان کے لیے کون سی چیز ضروری ہے کہ نماز سے پہلے اس کے لیے وضو کا کرنا. یعنی وضو جو ہم روزانہ کی زندگی میں یعنی 5 وقت اگر انسان نماز ادا کر رہا ہے اس لیے کہ وضو کو واجب قرار دیا. اگر کوئی انسان ساری زندگی نماز پڑھے اور یہ کہے کہ نہیں وضو نہیں کروں گا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یعنی وضو اتنی اہم عبادت ہے، ظاہری طور پر بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے. ہم نے پہلی مجلس میں 2 حدیثیں بتائیں آپ کو کہ قیامت کے میدان میں پروردگار عالم
کیا کرے گا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کی یہ حدیث گرامی ہے کہ یہ حدیث شریفہ ہے کہ قیامت کے دن میں ان انوار کے ذریعے سے جو اس کے اعضائے وضو سے نکل رہے ہوں گے اس سے میں ان لوگوں کو پہچانوں گا. یعنی اتنی بہترین چیز ہے. تو اس کے آگے انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں ہو جائے. کہتے ہیں کہ وضو اتنی عظیم عبادت کہ اس کے چند مستحبات بھی ہیں، مکروہات بھی ہیں. واجبات وضو کیا ہے، اس کی اگر باریکیوں میں جایا جائے تو انشاءاللہ جتنا بہترین ہمارا وضو ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ انشاءاللہ اس کی نماز میں اس کی خضوع اور خشوع باقی رہ جائے گی. عزیزان محترم، میری عزیز بہنیں، میری عزیز مائیں، ہماری فرش اعضاء پر آنے والی ہماری بچیاں، کہتے ہیں کہ جب انسان وضو کے پانی میں انسان کو اسراف نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وضو کا پانی بہ رہا ہے یہ وضو کا پانی کو انسان بہت کم سے کم استعمال ہونا چاہیے، یعنی بقدر ضرورت، جتنی انسان کی ضرورت ہے. اکثر مواقع پر دیکھا جاتا ہے، اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وضو کرنے کے لیے ایک چلو پانی لیتے ہیں اور وہ ٹیپ کنٹینیو بہ رہا ہوتا ہے، یعنی پانی مسلسل جاری ہے نل سے. ہم اپنا چہرہ اطمینان سے دھوتے ہیں، پھر دایاں ہاتھ دھوتے ہیں، تب تک وہ پانی بہتا ہے، جبکہ ہمیں اپنے نیچرل ریسورسز کا بھی خیال ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اس وضو سے، یعنی جتنا ہی جو وضو کروایا جا رہا ہے، وضو کیا جا رہا ہے، یہ تمام کے تمام میں ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو وضو ہے انسان جو کر رہا ہے کہ ولہان نامی شیطان، دیکھیے جس طرح انسانوں میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہے، کا شیطانوں کے بھی الگ الگ نام ہیں، الگ الگ طریقے، ان کے جو نام ہیں ان کے الگ الگ ڈیوٹیز بتائی گئی ہے. جیسے کہ شیاطین میں ایک خناس ہے، کوئی ابلیس ہے، تو کہتے ہیں ولہان، واو لام دو چشمی ہے، الف اور نون. ولہان نامی جو شیطان ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ وضو میں اکثر لوگوں کو شک و شبہات میں ڈال دیتا ہے کہ آیا میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، کبھی یہ وضو صحیح کیا یا نہیں کیا، آیا میرا وضو درست ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس شک کو ڈالنے والا شیطان کا کام ہے. جبکہ امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بہت ہی پریزنٹ آف مائنڈ کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. اور یہ شیطان اس لیے وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھیے شیطان کبھی آپ نے اگر خمس نکالا ہے، آپ یا حج پر گئی ہیں، تو یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گن گن کر نوٹ خمس میں دیے ہیں، تو انسان یقیناً اس چیز کو یاد رکھے گا، ہے نا، ہمیشہ کے لیے کہ ہاں میں نے اتنا پیسہ میرا گیا. حج پر جا کر آئے گا تو اتنی سخت منزلوں سے گزر کر آیا ہے تو اسے یاد رہے گا. لیکن بار بار یہ وضو میں ضرور آپ کو رکھنا ڈالے گا، ضرور پریشان کرے گا ولہان نامی شیطان. تو اس سے نجات پانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ بہت ہی پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ، ایسے نہیں کہ ایبسنٹ دماغ میں کیلکولیشن چل رہا ہے اور چلو کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، چہرے پر پانی ڈالا، بھاگ کر نکل آنا. کہتے ہیں کہ ہمیشہ وضو کر کے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا کی قبولیت کے اثرات زیادہ ہو جایا کرتے ہیں. اور امیر المومنین، امیر بیان، مولا کائنات، مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اس زمانے میں تباہ کاریاں اور بربادیاں زیادہ ہوں گی، تو تم جب اس زمانے کو پالو تو باوضو رہا کرو. عجب نہیں قربان جائے ہماری ذات، ہمارے والدین آپ پر قربان جائیں، عجب نہیں کہ مولا اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے. کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ تباہی کاری والا زمانہ مل جائے تو کیا کہنا، تم ہمیشہ باوضو رہنا. اور فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں یعنی ایسے موقع نہیں ہوتے تھے کہ وہ تمام چیزیں جو گھروں میں اب آ گئی ہیں، ہے نا. آج کل دیکھیے گھروں میں وہ تمام ساز و سامان موجود ہیں جو گناہ کے لیے آراستہ اور پیراستہ ہیں. اور وہ تمام وسائل، یعنی جیسے پرانے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پرانے زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے ہم لوگوں کے پاس میں، لیکن آج اتنے وسائل ہیں کہ انسان ہر طریقے سے گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں وضو کو اپنا شیلڈ بنا لو، وضو کو اپنا ایک بیریئر بنا لو کہ اس گناہ سے انسان خود کو محفوظ رکھے. اور بالخصوص
خواتین کے اعتبار سے کہ خواتین کے اعتبار سے وضو کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ بالخصوص ان تمام خواتین میں بالخصوص حاملہ خاتون اس کے بارے میں اتنی ذمہ داریاں، اور وہ خاتون جو فیڈنگ مدرز ہیں یعنی جن کے ابھی نئی اولادیں آئی ہیں دنیا میں اور وہ ابھی اس زمانے سے گزر رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو مائیں جو بہنیں یعنی جو حاملہ خاتون اگر وہ باوضو ہو کر اپنی اولاد کے لیے یعنی یہ کام کرتی ہیں تو اس کے اثرات اس کے جسم سے زیادہ اس کے روحی اثرات زیادہ نرما ہوا کرتے ہیں. اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ شیخ مرتضی انصاری یہ وہ تھے کہ کہتے ہیں کہ شیخ مرتضی انصاری جب بڑے ہوئے اور آج بھی یعنی تمام علماء کرام میں فقہاء کرام میں جیت ترین عالم دین کہ جب تک کوئی ان کی کتاب نہ پڑھ لے مرجع تقلید نہیں بن سکتا، یعنی ان کی کتاب کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. تو پھر سوچیں کہ یہ خود کتنے بڑے مقام اور مرتبے کے حامی ہوں گے. کہتے ہیں کہ جب شیخ مرتضی انصاری سے کسی نے جب پوچھا اور ان کی ماں سے لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ یہ بتائیے، کیونکہ دیکھیے بچہ اگر اچھا کام کرتا ہے تو بھی نسبت لوگ والدین کی طرف دیتے ہیں، اگر بچہ برا کام کرتا ہے تو بھی نسبت والدین کی طرف دیتے ہیں. تو جب شیخ مرتضی انصاری بہترین تدریس دینے والے، درس دینے والے فقہاء کرام، مراجع کرام، کہتے ہیں ایک مرتبہ لوگ ان کی والدہ محترم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل انجام دیا کہ شیخ مرتضی انصاری جیسی اولاد آپ نے دنیا کو دی. دیکھیے دنیا میں انسان جو بہترین چیزیں جو چھوڑ کر جا سکتا ہے وہ ہے کہ بہترین نیک اور صالح اولاد سوسائٹی کے حوالے کرے. کہتے ہیں شیخ مرتضی انصاری کی ماں نے ایک جملہ کہا کہ میں اسے جیسا بنانا چاہتی تھی یہ ویسا بن نہ سکا. یعنی اتنی مرتبے کے بعد بھی ان کی ماں یہ کہہ رہی کہ میں جیسا بنانا چاہتی تھی ویسا یہ نہ بن سکا، اس لیے کہ میں نے اس کی تربیت میں اس کی تربیت میں اور اس کی خوراک کے معاملے میں اتنی زیادہ میں الرٹ تھی، اتنی زیادہ بہت زیادہ تاکید رکھا کرتی تھی کہ میں نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بنا وضو کے اگر اسے دودھ پلایا ہو. یعنی جب بھی اس کو مجھے فیڈ کرنا ہوتا تھا تو میں پہلے وضو کرتی تھی اور پھر اس کے بعد اسے شکم غذا کی فراہمی کرتی تھی. یعنی جس کے نتیجے میں شیخ مرتضی انصاری جیسی اولاد دنیا کو دی. تو یہ ماؤں کی بہترین تربیت محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں واقع ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے ہے نا، اگر اس دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اکثر یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس جلد پر اگر مسلسل یعنی وقتاً فوقتاً پانی پڑتا رہے تو وہ اسکن کینسر سے محفوظ رہتا ہے. بار بار اگر تری یعنی گیلا پن اگر اس کے اسکن پر لگے تو کہتے ہیں کہ ہارمفل ریز اس کے اوپر اثرات نہیں ڈالا کرتی ہیں. چہرے کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو اس کے یعنی ظاہری اعتبار سے بھی فائدے ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فوائد بتائے گئے ہیں. چونکہ دیکھیے بات میں بات آتی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ سنیں اور اسے سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں میں اس وضو کی اہمیت اور برکت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کو کہتے ہیں نا سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 222 کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ دیکھو خداوند کریم بہت زیادہ طہارت کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، طاہر رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وضو کرنے سے اور جب وضو کا پانی بہتا ہے تو پانی کے ساتھ گناہ بھی بہ جاتے ہیں. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یعنی یہ وضو اتنا بابرکت اتنی تبریک والی چیز کہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام تبرک کے طور پر وضو کا پانی لے جایا کرتے تھے. کس کا؟ رسول اکرم کا. اور یہ تو رسول اسلام کی بات ہے، لیکن کیا آج کے زمانے میں ہمارے پاس کوئی ایسی مثالیں ہیں؟ تو ہاں بے شک ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ مرزا جواد تہرانی ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ اپنے وضو کا استعمال شدہ پانی یہ کیا کرتے تھے، یہ پودوں میں ڈالا کرتے تھے اور پودوں میں اس کی استعمال کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ آج بھی لوگ یعنی بہت سارے ایران میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو وضو کے پانی کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے ہیں بلکہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں.
اور جناب نفیسہ خاتون جو کہ ایجپٹ کی رہنے والی، مصر کی خاتون، ان کے بارے میں آپ نے چھٹے امام سے بہت ساری ان کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جناب نفیسہ خاتون جن کی ولادت 145 ہجری میں ہوتی ہے اور ان کی قبر مبارک وہیں پر موجود ہے، اور ان کے وضو کا پانی لوگ جو ہے لے کر جاتے تھے. اور یہ وہ خاتون ہیں کہ ان کے بارے میں ہے کہ جناب نفیسہ خاتون نے اپنے ہی صحن میں ایک قبر کھدوائی تھی، اور اس قبر میں انہوں نے 1900 مرتبہ یعنی 1900 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کو ختم کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، اور اس یہودی کی جو بیٹی تھی وہ مفلوج الحال تھی، اپاہج تھی. کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ان کو وضو کا پانی، یعنی جو نفیسہ خاتون وضو کرتی تھی اس وضو کے پانی کو وہ لے گئی، اور لے جانے کے بعد اپنی مفلوج الحال بیٹی کے تمام اجسام پر ملا تو کہتے ہیں کہ وہ شفا یاب ہو گئی. اور عین ممکن ہے اس لیے کہ جو انسان معرفت کے اس درجات پر پہنچ جاتا ہے تو پھر خداوند کریم اس کے اندر شفا یابی دے دیا کرتا ہے. اس کو اللہ بطور تبرک، بطور ہدیہ، یہ تمام چیزیں ایسی شخصیات سے رونما ہوا کرتی ہیں. اور یہ جو ہمارا وضو ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جناب ابراہیم کا وضو تھا، جناب سارہ کا وضو تھا. اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے چوتھے امام جب وضو کا پانی دیکھتے تھے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا. چوتھے امام ہے یا پھر وضو جب کرتے تھے تو اللہ کی عظمت اور جلالت کی طرف یعنی نظر ہوتی تھی. یعنی انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کی عظمت اور جلالت کے آگے اس کی تمام چیزیں پھیکی پڑ جاتی ہیں. انسان جب وضو کرے تو وہ دیکھے کہ پانی کا دینے والا کون ہے. اس کی حالت تباہ، اس کی حالت میں تغیر آنا ضروری ہے. اور کوشش یہ کی جائے کہ انشاءاللہ جب ہم کھانا وغیرہ پکائیں تو بھی ہم باوضو ہو کر پکائیں تاکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ تمام بچوں کی حوالے سے چلے جائیں. لیکن آئیے کہ چند ایک چیزیں کہ جو وضو کے متعلق انشاءاللہ بات آئی گی تو مکمل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. کہ وضو کے متعلق اکثر کچھ بیکار سی باتیں یعنی جو سپرسٹیشنز کہلاتی ہے، توہم پرستی، کہ جس کے حوالے سے یہ کہ بعض اوقات یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ کیا وضو کرنے سے یعنی نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ایسے کرنے سے کچھ نہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ اور تمام چیزیں. وضو ٹوٹنے کے فقہی اعتبار سے 7 چیزیں ہیں جس کی طرف سے یعنی وضو باطل ہو جاتا ہے. ان 7 میں سے اگر نہ ہو کوئی اور چیز ہو تو پھر وضو باطل نہیں ہوا کرتا ہے. کہیں گے کہ جس طرح سے یعنی اگر ہم اور آپ یہ ہمیشہ اندازہ لگانا چاہیے کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یعنی صرف ہم اس اعتبار سے نہ ہو کہ نہیں صرف ہم ایک طرف ایک اینگل کی طرف دیکھیں دوسری طرف نہ دیکھیں، ایک طرف کی بات کریں دوسری طرف نہ سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی جس طرح سے صرف مولا کی محبت کا دم بھریں اور جب اطاعت کی باری آئے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وضو کی کئی قسمیں ہیں، ان قسموں میں ہم کو نہیں جانا ہے، لیکن ایک چیز کی ذکر ضرور کرنا ہے کہ مستحبات وضو کیا ہے اور مکروہات وضو کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مستحبات وضو یعنی وہ عمل کہ جو وضو کو اور زیادہ وزنی اور زیادہ بہتر بنا سکتا ہے. مکروہات وضو کی جو وضو کے اعتبار سے وہ چیز کرنے سے وضو کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے. تو پہلی چیز یہ کہ مستحب ہے کہ وضو کا پانی 1 مد ہونا چاہیے، یعنی 3 پاؤ، یعنی 3 پاؤ میں انسان کا وضو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے شیطان نے ولحان کو مقرر کیا ہے، اسی طرح اللہ نے وضو میں زیادہ کرنے والوں کے بارے میں، اسراف کے بارے میں فرشتہ لکھتا رہتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان وضو کے معاملے میں اسراف کرتا ہے، پانی کی اسراف کرتا ہے، تو فرشتے اس کے متعلق تمام چیزوں کو لکھتے رہتے ہیں. اور کیونکہ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ اسراف کرنا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ دیکھو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اور ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ایک
اور جتنے بھی مستحبات میں سے دوسری چیز آتی ہے کہ مسواک کا استعمال کیا جائے. اچھا، مسواک کے استعمال میں ضروری نہیں کہ ہر بار برش اور پیسٹ کا استعمال کیا جائے. آپ اگر خالی انگلی بھی اپنے دانتوں کے اندر پھیر لیں اور اپنے دانتوں کے اندر یعنی پھیر کر کلی کر لیں تو یہ بھی مسواک میں شمار کیا جائے گا. پھر اس کے بعد تیسری مستحبات میں وضو میں یہ ہے کہ وضو کا برتن جو ہے وہ دائیں طرف ہو. عزیزان، وضو کا برتن جو ہے وہ دائیں طرف رکھا ہو. تو اب یہاں پر چونکہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر لوٹے وغیرہ یا چھوٹے سے کوئی برتن میں انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے. اب تو چونکہ واش رومز ہیں بڑے بڑے، تو یہاں پر ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ہمارا واش بیسن اگر جہاں کہیں بھی ہو، اگر ہم لیفٹ سائڈ مڑ جائیں یعنی لیفٹ سائڈ کی طرف تھوڑا سا کھسک جائیں اور نل ہمارا دائیں طرف ہو تو یہ مستحب عمل کا بھی ہم ثواب لے سکتے ہیں. اور پانچویں مستحبات یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا، کلی کریں یا نہ کریں ڈزنٹ میٹر، یعنی جو ہم لوگ منہ میں لے کے کلی کرتے ہیں یہ اس طرح سے پروسیجر نہیں. اگر آپ سے منہ میں پانی ڈال کے واپس کر دیں تو بھی وہ مستحبات وضو میں ہیں. اور کہتے ہیں اللہ کا نام لینا، یعنی جس وقت انسان وضو کے لیے ارادہ کر لے اس وقت فوراً یعنی اللہ کا نام لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب وضو کیا تو اعضائے وضو کے ساتھ پورے بدن بھی پاک ہو جاتا ہے. اور اگر بغیر وضو بغیر اللہ کے نام لیے وضو سے شروع کراتا ہے تو صرف اعضائے وضو تک اس کا ثواب محدود رہ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس ثواب کو بھی ضائع نہ کریں، اس کو بھی رائگاں نہ کریں. اور کہتے ہیں کہ ہر موقع پر دعا پڑھیں. انشاءاللہ ہمیں امید قوی ہے کہ آپ بھی جب وضو کرتی ہوں گی تو ان تمام دعاؤں کا سہارا لے کر تاکہ جتنی بہترین انداز سے اتنی خضوع اور خشوع اور محبت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو پر یعنی جب چہرے پر پانی ڈالا جائے، جب ہاتھوں پر پانی ڈالا جائے، جب مسح سر کا مسح کیا جائے، جب پیر کا مسح کیا جائے تو اس طریقے سے یعنی بار بار نام لیا جائے اور دعاؤں کو پڑھا جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کے وضو میں اور زیادہ ثواب کا وہ حامل ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اب آئیے، یہ تو تمام مستحباتی چیزیں تھی کہ مستحب ہے ان تمام چیزوں پہ اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہ مستحب عمل ہے. لیکن آئیے ایک طرف آئیے مکروہات، یعنی وہ عمل کہ جو وضو میں مکروہات ہیں. تو پہلی چیز کی جو مکروہات وضو ہے ان میں سے پہلا آتا ہے کہ ایسے برتن میں وضو کرنا، یعنی ایسے برتن کو لینا کہ جس کے اندر یعنی کوئی جانور کی تصویر بنی ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی مسئلہ آئے گا. کیونکہ آج کل تو سب واش بیسن ہے تو برتن کا کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ سورج سے گرم شدہ پانی، یعنی جو سورج کی روشنی سے یعنی اگر آپ ایسی کھلی جگہ پر برتن رکھ دیا ہے اور اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی گرم، اس گرم شدہ پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. لیکن اگر وہی پانی دوبارہ نارمل ٹیمپریچر پر آ جائے تو پھر اس کی کراہت ختم ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ کم سے کم آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ بھی کافی ہے کہ انسان یعنی مکروہات وضو میں سے ایک یہ ہے کہ حلال گوشت جانور کا جھوٹا، یعنی اگر حلال گوشت جانور کا جھوٹا ہے اور تو اس کی وہ اس سے اگر اس نے جھوٹا کر دیا ہے تو ایسے پانی سے وضو کرنا مکروہ نہیں ہے. اوکے، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ممکن ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہیں احکام کی کلاس تو نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ ہماری مجلس اعضاء اسی انداز سے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور اس سے بانی مجلس، حاضرین مجلس تمام کی جو بھی الجھنیں ہوتی ہیں ان مجالس کے ذریعے سے انشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے. بس عزیزان محترم یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام جتنی باتیں بتائیں گے ابھی تو بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو وضو کا طریقہ ہے، یہ جو وضو کا سلیقہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے، نہیں بعض اوقات لوگ آج کل ماڈرن ہو گئے، بچے سوالات کرتے ہیں تو ضروری نہیں اگر انسان کے ہاتھوں میں اسپرے یعنی جس طرح مثال دیں ڈابل گلابری کی جو اسپرے کی بوٹل آتی ہے، اگر کوئی انسان اس سے بھی وضو کرنا چاہے تو پہلے کیا کرے، پہلے اپنے چہرے پر پورا اسپرے کر لے اور ایک ہاتھ اسی نیت سے، وضو کی نیت سے اگر وہ پھیر لے تو اس کا وضو
کافی ہے. اسی طرح سے وہ ہاتھوں کو بھی اسپرے کر کے وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے. اور عزیزان من، یہی تمام چیزیں، یعنی وضو جتنا بہتر ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی نماز زیادہ بہتر قرار دی جائے گی. انشاءاللہ وضو کے متعلق ہر مجلس میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، ورنہ آپ کو لگے گا بور ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے مطلب لگے گا کہ کہیں احکام کی کلاس وغیرہ تو نہیں ہو رہی. خیر، آئیے ہماری گفتگو ہے کہ انسان اپنی عبادتوں میں، اپنے عمل میں خالص رہے، اپنے عمل میں اکتا رہے، اپنے عمل کو باقی رہنے دے. اس لیے کہ اس کا عمل کب تک باقی رہے گا؟ جب تک اس کی نیت میں خلوص باقی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ آیتیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے پہلی مجلس میں آیت کو پڑھا کہ خدا بند کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ کہیں تمہیں اکڑ، تمہاری یہ دنیا کی اکڑ تمہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے قریب لے کر چلی جائے. اور عزیزوں دوستو، یہ ماہ عزا، یہ ماہ محرم ہمیں اسی بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانے کا بہترین وسیلہ، بہترین طریقہ اور بہترین سلیقہ زندگی ہے. اس لیے کہ یہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. یہ عزاداری حسین نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس عزاداری نے ہمیں بچایا ہے. آج حالات کچھ ایسے ہیں، لیکن عزیزوں اس کی پیش رفتی میں، اس کے کاموں کے کرنے میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنے آپ کو، تمام لوگوں کو اس میں پورے انوالومنٹ کے ساتھ، پورے عقیدت مندی کے ساتھ اس عزائے حسین کو ہمیں برقرار کرنا ہے. اور عزیزوں، آج ماہ محرم الحرام کی 2 محرم نمودار ہو گئی. عزیزوں، 2 محرم کون سا پیغام لے کر آئی ہے؟ 2 محرم کون سے پیغامات کو لے کر آئی ہے؟ اس لیے کہ یوں تو آپ سب جانتی ہیں کہ دیکھیں، شہادت تو امام حسین کا گھرانہ، زہرا کا بھرا گھر، عاشور کے دن صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک میں ختم کر دیا گیا. لیکن ہم یہ جو 10 ایام میں الگ الگ لوگوں کے مصائب بانٹ لیتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ اتنا بڑا درد ہے، اتنا بڑا غم ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ہم نے ہر تاریخ میں کسی ایک مخصوص شہداء کا ذکر کر لیا جاتا ہے. عزیزان، حسین کا قافلہ رواں دواں ہے. حسین کا قافلہ ان قریب اپنی منزل کے سامنے آنے والا ہے. عزیزوں، اسی منزل پر وہ قافلہ حسینی نے اس خبر کو بھی پہنچایا کہ جب حسین ابن علی کا سفیر جناب مسلم کی خبر شہادت مولا تک پہنچائی گئی. عزیزوں، کہتے ہیں کہ منزل کربلا کے قریب پہنچنے سے پہلے ایک وہ منزل آئی تھی کہ جب حسین نے قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکم. کہتے ہیں کہ جب اس آواز کو سنا تھا تو ایک مرتبہ جناب عباس نے پوچھا، مولا خیر تو ہے؟ کہا، عباس، میرا سفیر مار ڈالا گیا. عزیزوں، جب خبر ملی نا ایک مرتبہ، مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، خیموں کو یہیں پر نصب کریے اور بیویوں کو بلایا جائے. کہتے ہیں جناب زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کی یتیمہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے گوشواروں کو پہنایا، اور پھر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو یتیمہ کے سر پر پھیرنے لگے. کہتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم، خاندان اہل بیت کی پروردہ بیٹی تھی نا، جو سمجھ گئی. ایک مرتبہ پوچھتی، چچا اتنا بتائیے کہ یہ جو انداز آپ نے اپنایا ہے نا، یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کا باپ اس دنیا میں نہ رہے. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حسین نے اس بچی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے بیٹا، تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، آج کے بعد تو یتیم ہو گئی ہے. اور بی بی کو اپنے گلے سے لگا لیا. بس ایک جملہ تاریخ کا وہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ میں کہوں، مولا ذرا اپنے سامنے سے سکینہ کو ہٹا لیجئے، اس لیے کہ یہ وہی سکینہ ہے کہ جو دیکھ رہی ہے کہ جس کا باپ مر جاتا ہے تو اسے تماچے نہیں مارے جاتے، اسے سیلیاں نہیں چبائی جاتی، اسے اذیتیں نہیں دی جاتی، اسے تماچے نہیں مارے جاتے.
اس کے گوشواروں کو نہیں چھینا جاتا مگر عصر عاشور کے بعد. کہتے جب خیام حسینی میں آگ لگی ہے، ہر بیوی دوسرے خیموں میں پہنچ جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے خیموں میں. خولی کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی نہ ملا، مجھے پہنچنے میں دیری ہو گئی، تو میں نے دیکھا ایک بچی کے کان میں گوشوارے ہیں. میں نے اپنے سنا کی نوک کو اس کے کان میں ڈالا اور اس قدر بے دردی سے کھینچا کہ بچی کے کان کی لویں پھٹ گئی. بچی کے کانوں کی لووں کا پھٹنا تھا کہ ایک مرتبہ آواز دی، چچا چچا ظالم نے میرے گوشواروں کو چھین لیا. بس عزیزو دوستو، سکینہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جب باپ مر جائے تو لوگ سینے سے لگا لیا کرتے، اسے دلاسے دیے جاتے، مگر شام غریبہ کے بعد سکینہ کو نہ سوائے تماچوں کے کچھ نہ ملا. اگر بچی روزہ چاہتی ہے تو اس رونے پر بھی پابندی ہے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزو 2 محرم نمودار ہو گئی. یہی 2 محرم راستہ حسینی صف قافلہ حسینی رواں دواں ہیں. جب یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ جب راستہ گزرتا جا رہا ہے، کئی منزل پر آئے، کہتے ہیں کہ جب ایک منزل پر آئے تو حسین کا رہوار آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ حسین اترے، دوسرے گھوڑے کو تبدیل کیا، کہا وہ رہوار بھی قدم کو آگے نہیں بڑھا. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ 7 رہوار حسین نے تبدیل کیے، مگر کوئی بھی نہ جب آگے نہ بڑھا. ایک مرتبہ حسین آئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو سونگھا. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ عباس بس یہی ہماری منزل ہے، بس یہی ہماری منزل ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے رہنے والوں کو بلایا کہ تم میں کوئی بوڑھا موجود ہے جو سب سے زیادہ ضعیف ہو، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک ضعیف آیا، آنے کے بعد کہا گیا کہ بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام ہے؟ کہا مولا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں. کہا اسے کوئی اور نام ہے؟ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. کرب و بلا کا نام سنا ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے. بس کہا عباس یہی میری منزل آخری ہے. بس ایک مرتبہ جب کہا مولا نے آواز دی، حسین نے آواز دی کہ بھیا عباس اب یہ تمام خیموں کو نصب کریے، اور کہا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ زمین خریدی، 60 درہم میں مولا نے زمین خریدی. کربلا کہتے ہیں نا کہ درس گاہ ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مولا نے اپنی آخری قیام گاہ کو پہلے خریدا، غصبی نہیں بلکہ خریدا، اور کہا کہ دیکھ ہماری چند چیزیں ہیں، چند شرائط ہیں، اسے مان لینا. کہا کہ کیا شرائط ہے؟ مرتبہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی جائے گی، ظلم کیا جائے گا. اگر ہمارے یہاں کہتے ہیں جب زیادتی ہوگی نا، تو ایک مرتبہ کہا کہ بنی اسد کے لوگوں، جب ہماری یہاں قبریں بن جائے اور یہاں کوئی اگر آئے تو اسے 3 دن تک مہمان ضرور ٹھہرانا. پھر اس کے بعد تمام عورتوں کو جمع کیا، تمام بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں سے وصیتیں کی. کہا کہ دیکھو ہمارے بے کفن لاشوں پر، اگر بے کفن لاشوں پر یہ تمہارے ماں باپ نہ آ سکے یا کوئی وجہ ہو تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ہماری قبروں پر مٹی ڈال دینا. عزیزو یہ تمام باتیں ہوئی. بس ایک مرتبہ بس 2-4 جملے اور بس آپ کی سہمتوں کو تمام کرتے ہوئے عزیزو یہی 2 محرم ہے کہ جب خیموں کو نصب کیا گیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی بھیا حسین کو میرے خیمے میں بھیجا جائے. آواز ایک مرتبہ جناب امام حسین قریب آئے، آنے کے بعد کہا بہن اس وقت یاد کرنے کی کوئی وجہ؟ جناب زینب کہتے بھیا میری التجا ہے کہ اس جگہ سے کہیں اور چلے، اس لیے کہ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. بھیا جب سے میں اس سرزمین پر آئی ہوں میرے سر سے ردا اتر گئی.
بھیا ایک اور چیز ہے کہ جب سے میں اس سرزمین پر آئی ہوں مسلسل کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جو بڑی بے چین ہو کے روتی ہے، بہت زیادہ گریا کرتی ہے، بس ہائے حسین کہتے ہیں بھیا وہ آواز میرے دل کو چاک کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب کو گلے سے لگایا اور کہا زینب تو نے اپنی ماں کو نہ پہچانا، میری ماں سیدہ بقیہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ کربلا میں موجود ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا۔ خداوندہ پالنے والے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ پروردگارہ جو دین اتنا قیمتی تھا، جس دین کی بقا کے لیے زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، مالک ہمیں اس پر چلنا نصیب فرمانا۔ خداوندہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظوں کو پروردگار عالم قابل قبول بنانا۔ پروردگار عالم جو دعا کے متمنی ہیں ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب عنایت فرمانا۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو اعلیٰ درجات نصیب فرمانا۔ خداوندہ جو لا ولد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمانا۔ خداوندہ پروردگار عالم دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا بندہ ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص جو بھی ذکر الہی کیا گیا، عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے عوض میں جو ثواب ملے وہ مرحوم حسین علی لالانی، حیدر علی لالانی، خیر النساء لالانی، شبیر علی لالانی، کاظم علی لالانی، غلام رضا مرچنٹ، کبرا بین بنت جیوراج اساریہ، مختار مرچنٹ، سلیمان عباس اور سیدہ فاطمہ رضوی کی ارواح کو ملے۔ خدا بندہ ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمانا۔ پروردگار ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دینا، عالم برزخ میں بلند درجات نصیب فرمانا، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دینا نصیب فرمانا، اور ہم سب کی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یہ آرزو ہے کہ ایک بار جاؤ گئے وہ بنا، نہیں ہے زیادہ سفر دل تڑپ رہا ہے میرا، خبر نہیں ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہے ہوا، مگر خبر ہے سخی ہے بہت میرے مولا۔ مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے
مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ تو کیا ہوا جو میسر نہیں ہے ذات سفر، کرم حسین سخی کا جو ہو گیا مجھ پر، میں ایک لمحے میں پہنچوں گا کربلا اڑ کر، سمٹتی جائے گی میرے سفر کی راہ گزر، نصیب میرا نیا راستہ بنائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے انہیں پتا ہے میرے دل کی آرزو کیا ہے، تو جانتی ہے کہ دل میرا کیوں تڑپتا ہے، انہی کے نام سے دل کا خدا دھڑکتا ہے، میرے تو خواب و خیالوں میں ان کا روضہ ہے، عطا سے ان کی ہی تعبیر خواب پائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ کرم سے ان کے میں جب عرض کربلا پہنچا، کروں گا خاک کی شفا پر میں شکر کا سجدہ، میں پہلے روضۂ عباس پر ہی جاؤں گا، یہ لب جو چومیں گے ہاشم کے چاند کا روضہ، ستارہ میرے مقدر کا جگمگائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے ہمیں حسین میں پرشے ازا جو بچھتا ہے، دعا ہر ایک عزادار یہی کرتا ہے، یہ فرش کربلا میں مجھے بچھانا ہے، علی کے لال کا نوحہ وہاں سنانا ہے، میرا تو دل ہمیں سرور سے پھٹ ہی جائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، کروں گا پھر صبح جس جگہ گرے غازی، ہے اب بھی باقی جہاں ہے شہزادے کی، لگی تھی اکبر مظلوم کی جہاں پر چھی،
کو شاہ والا کا ساقی ہے وہ اب تو تین بھائی کا میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا کے ماتم شبیر میں پڑھے نہ ایک پل کو رکے نہ ماتم گریا جناب زہرا کو دیں گی حسین کا پرسا ہمارا صبر نہ ہرگز وہ آزمائے گا مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا کربلا بلائے گا کربلا بلائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين اللهم احشرنا اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم احشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين من باب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جاله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين